ہر سال 8 مارچ کو عالمی یوم خواتین منایا جاتا ہے۔ اس سلسلے کو شروع ہوئے صدی سے زائد عرصہ بیت چکا ہے۔ یہ دن پہلی بار 1909 میں نیو یارک میں منایا گیا۔ یہ دن 1908 کے ان واقعات کی یاد میں منایا گیا جن میں ملبوسات سے وابستہ خواتین کے ساتھ ناروا اور بے ایمانہ سلوک کیا گیا۔ 1917 میں یہ دن روس اور دیگر کمیونسٹ اور سوشلسٹ ممالک نے بھی منانا شروع کر دیا۔ 2011 میں یہ دن پہلی بار دنیا کے 100 سے زائد ممالک میں منایا گیا۔ یہ دن منانے کا مقصد عورت کو معاشرے میں مساویانہ حیثیت دلوانا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ جدید معاشروں میں بھی عورت کو موجودہ مقام تک پہنچنے کے لیے سخت محنت، کوشش اور جدوجہد کرنا پڑی۔ ابتداً ان کے اوقات کار متعین بھی نہیں تھے، انہیں معاوضہ بھی مردوں سے کم دیا جاتا تھا، ان کی نزاکت، نفسیاتی یا جسمانی کمزوری کو بھی پیش نظر نہیں رکھا جاتا تھا۔ خواتین کے حقوق اور وقار کے لیے طویل جدوجہد کے بعد اب انہیں وہ مقام حاصل ہو رہا ہے جو انہیں دنیا کے ہر میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے میں مددگار ہے۔ مگر صورتحال اتنی بھی قابل فخر نہیں جتنی ہونی چاہیے تھی۔ یورپ، امریکہ، کینیڈا، روس، وسط ایشیائی ریاستوں، خلیجی ممالک، مشرق بعید، جاپان، کوریا، آسٹریلیا میں خواتین کو آج بھی بہت سے مسائل کا سامنا ہے جن میں ملازمتوں کی جگہ پر ہراساں کیا جانا، کم معاوضے، عائلی و خاندانی مسائل، احساس عدم تحفظ وغیرہ شامل ہیں۔ امریکہ جیسے بظاہر مہذب اور ترقی یافتہ ملک میں بھی خواتین شدید مسائل سے دوچار ہیں جن میں جنسی طور پر ہراساں کیے جانا بھی شامل ہے۔ امریکہ، یورپ، روس وغیرہ میں ہر سال کروڑوں خواتین بے آبرو کر دی جاتی ہیں۔ ان خواتین کو دفاتر، فیکٹریوں، گھروں یا کام کے دیگر جگہوں پر بھی صنفی عدم مساوات یا جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے واقعات کا سامنا رہتا ہے۔ 8 مارچ کو ہر سال خواتین کے حقوق کا پرچار کر کے معاشرے میں ان کا جائز اور بہتر مقام دلوانے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود بہتری کے بجائے اس میں دن بدن تنزلی آتی جا رہی ہے؟ مغرب کے مقابلے میں مشرق میں عورت کی سماجی حیثیت قدرے بہتر ہے، مگر اس کے باوجود یہاں کاروکاری، ونی، ستی، سورا جیسی رسمیں معاشرے کے ماتھے پر بدنما داغ ہیں۔ پڑوسی ملک بھارت میں تو خواتین کی حالت زار انتہائی قابل رحم ہے، جہاں رفع حاجت کے لیے کھلی جگہوں پر جانے والی خواتین کو بے آبرو اور قتل کر دینے جیسے واقعات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سالوں میں دہلی کی میڈیکل کی طالبہ دامنی کے بے ایمانہ قتل نے عالمی توجہ حاصل کی۔ جموں کشمیر میں بھارتی فوج اب تک 10,129 خواتین کو بے آبرو کر چکی ہے، 22,793 کو بیوگی کے صدمے سے دوچار کیا گیا۔ آسیہ اور نیلوفر کے واقعات تو ابھی کی بات ہے۔ پورن پوشپورہ کے زخم کشمیریوں کے دلوں کو آج بھی زخمی کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان اور آزاد کشمیر میں بھی جاہلانہ قبیلائی جرگہ سسٹم خواتین کو بھیڑ بکریوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ عورت کو اس کے مخصوص جسمانی ساخت اور کمزوری کو مد نظر رکھ کر اسے معاشرے میں ایسے کام سونپے جائیں جو ملک کی اس نصف آبادی کو قومی ترقی میں کردار ادا کرنے کے قابل بنا سکیں۔ مجھے بہت ساری جو ہے نا پرابلم ہوتی ہیں، وہ ایک پولیس والے سے ڈیل کرنا، وہ پیسوں کا یہاں لین دین ہوتا ہے، وہ میں اس طرح نہیں کر سکتی۔ یہ نہیں کہتے کہ یہ، حالانکہ ہم مطلب کہ میل اگر جو ایڈوکیٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تو کلائنٹس کی تو بات کی بات ہے نا، وہ آپ کو ایکویلٹی نہیں دیتے۔ ان سے زیادہ مشقت کے کام نہ کروائے جائیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اسلام نے 1400 برس پہلے عورت کی معاشرے میں بہترین نمائندگی اور دائرہ کار وضع کر کے دنیا کی تمام جدید تہذیبوں سے پہلے ہی اس معاملے میں سبقت حاصل کر لی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک تاجر خاتون تھیں جن کی رفاقت کو آپ ہمیشہ قابل قدر گردانتے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وقت کی بہترین عالمہ اور فقیہ تھیں۔ جنگوں میں صحابیات کی مرہم پٹی کی خدمات طب کے شعبے میں ان کی ضرورت و اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں۔ آج زمانہ پھر متقاضی ہے کہ توازن اور اعتدال کے ساتھ عورت کو ان شعبوں میں آگے بڑھنے میں مدد دی جائے جو ان کے کام کی فطری جگہ ہیں۔ تعلیم، صحت، ابلاغ وہ شعبے ہیں جہاں خواتین آگے بڑھ کر معاشرے کو سنوارنے، نکھارنے اور بنانے کا کام کر سکتی ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عورت کا اصل مقام اس کا اپنا گھر ہے، جہاں سے وہ ایک ایسی نسل کی تیاری کر سکتی ہے جو معاشرے میں فلاح، خیر اور اچھائی کا باعث بن سکے۔ اسلام نے مرد کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ وہ عورت کو گھر میں عزت و وقار سے رکھے، مگر ساتھ ساتھ اسے کاروبار، ملازمت اور کھیتی باڑی جیسے معاملات میں بھی اپنی صلاحیتوں سے کام لینے سے منع نہیں کیا، جو اعتدال و توازن کی بہترین مثال ہے۔ آج کی عورت کو جہاں ترقی کے زینے طے کرنے کی ضرورت ہے، وہیں مشرق کے بہترین خاندانی نظام کو بچا کر رکھنا بھی اس کی اہم ترین ذمہ داری ہے، جس میں مغرب کی طرح بے وفائی، بے اعتنائی اور ہر جائی پن کی جگہ ماں، بہن، بیوی، بیٹی کی حیثیت سے
اسے عزت و وقار، محبت، امن اور تحفظ بھی حاصل ہو۔ ایک درخت تب ہی بہترین پھلتا پھولتا ہے جب اس کی جڑیں اپنی زمین میں گہرائی تک پیوست ہوں، اور گھر ہی عورت کی جڑ بنیاد ہے۔